الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ چاہتا ہوں خدا کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس خدا کے نام سے کہ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء. تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے موجود تھا. والآخر بعد فناء الاشیاء. اور تمام اشیاء کے فنا ہو جانے کے بعد بھی رہے گا. العلیم الذی لا ينسى من ذکرا. اور وہ ایسا جاننے والا ہے جو اسے یاد کرے اسے بھلاتا نہیں ہے. ولا ينقص من شکرا. اور شکر کرنے والے کے لیے کمی نہیں کرتا ہے. ولا يخیب من دعا. دعا کرنے والے کو نا امید نہیں کرتا ہے. ولا يقطع رجاء من رجا. اور جو اس سے امید رکھے اس کی امید کو توڑتا نہیں ہے. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواحنا مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. اے بندگان خدا، سب سے پہلے میں خود کو اس کے بعد آپ سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اور یہ وہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دے سکتا ہے. خطبہ اول کی ابتدا میں کیونکہ ایام سوگواری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو سوچا کہ امام حسین علیہ السلام کی حدیث سے ہی کچھ بات کی جائے. ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس او مین کائنڈ ان اللہ جل ذکرو کہ اللہ دی ایگزالٹڈ انڈیڈ اللہ دی ایگزالٹڈ ما خلق العباد. خدا نے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے الا لیعرفوہ مگر یہ کہ اس کی معرفت پیدا کریں اس کو پہچانیں. اگر معرفت پیدا کر لی تو کیا ہوگا؟ امام کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ. When they recognize him they will worship him. اس کو پہچانیں گے تو عبادت کریں گے. اس کے بعد جملہ عجیب فرمایا امام نے، بولا اگر عبادت اس کی تو کیا ہوگا؟ تو کہا فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَا. جب اس خدا کی عبادت کرو گے تو بقیوں کی دوسروں کی عبادت سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ اس کی بارگاہ میں کر لے. اسی چیز کو امام حسین علیہ السلام نے کتنا خوبصورت دعائے عرفہ میں فرمایا ہے
امام کہتے ہیں ماذا وجد من فقدک، کہ جس نے تجھے پا لیا، ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، وما الذی فقد من وجدک، اور خدا جس نے تجھے پا لیا تو پھر اس نے کیا کھویا۔ یہ انسان جو ہے خداوند متعال نے اس کو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بہترین ہیں آپ اس خدا کی پوری یونیورس میں۔ جانتے ہیں کیوں؟ خدا نے سجدہ بھی ملائکوں کو کروا دیا آپ کے لیے۔ اے انسان اس کے اے فرشتوں انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وہ کیا وجہ ہے کہ جو انسان کو اتنی بلندی پر لے کر جا رہی ہے؟ کیا یہ بلندی جو ہے اس وجہ سے کہ انسان کا جسم جو ہے بہت اسٹرانگ ہے؟ آنسر اس کا یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ There are a lot of creatures of Allah subhanahu wa ta'ala, they are stronger than انسان۔ مثلا آپ پہاڑ ماؤنٹین کو دیکھ لیجئے، thousands of meters کی ہائٹ کے اوپر ہیں، انسان کا جو ہے قد جو ہے دیکھ لیجئے 6 فیٹ سے 7 فیٹ، بہت زیادہ ہوا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ کیا اس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اس کے سینسز بہت اچھے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے جانور موجود ہیں جس کے سینسز انسان سے زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ آپ جائیے گا سرچ کیجیے گا ٹرکی ولچر کے بارے میں، خدا نے اس کو جو اسمیل جو سینس دیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ 1 مائل کے ڈسٹنس کے اوپر وہ اسمیل کر سکتا ہے کہ وہاں پر ڈیڈ باڈی موجود ہے، لیکن انسان کے پاس تو یہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو اتنا مضبوط بنا رہی ہے، بلند بنا رہی ہے؟ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ کوئی ہونی چاہیے، کوئی ایسا جوہر ہونا چاہیے انسان کے پاس جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اگر میں کہوں وہ علم ہے، اور علم کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں جاننا، جس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن، اگر یہ ہے اس کا مطلب، تو کیا جانور آپ سے کم جانتے ہیں؟ کیا جانور نہیں جانتے ہیں؟ جانور بہت کچھ جانتے ہیں۔ مثلا ایک جانور جس کو آپ جہاں پر رکھتے ہیں اس کی جگہ پلیس ہے، اس کو وہاں نہ رکھیں، کسی اور جگہ پر رکھ دیں، بے چین ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا بچہ جب پانی میں پیدا ہوتا ہے تو کیا کوئی ٹرینر آتا ہے اس کو سکھانے کے لیے؟ جانتا ہے، تیرنا جانتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہنی بی کو دیکھ لیجئے، کتنا پریسائز جو ہے اپنا بی ہائیو بناتی ہے، کوئی کمپاس یوز کرتی ہے، کوئی ٹرینر آیا تھا سکھانے کے لیے؟ نہیں، جاننے کے لیے جانور بہت اچھا جانتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے انسان کے جاننے میں اور جانور کے جاننے میں۔ جانور کے سامنے اگر کتے کے سامنے اگر کوئی کھانا رکھ دیا جائے تو وہ اس ہاتھ کو جانتا ہے جو دے رہا ہے، اس ورکر کو جانتا ہے جو دے رہا ہے، مالک کو نہیں جانتا، اس کا اصلی مالک کون ہے اس کو نہیں جانتا ہے۔ لیکن انسان فرق کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان بھی ایسا ہو جائے کہ جس در سے ملے اسی کو ہی خدا سمجھ بیٹھے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو پھر انسان اور جانور میں فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں یہ فرق ہے، وہ اصلی جو اس کا حقیقی خدا ہے اس کو پہچانتا ہے۔ اے دوستو میرے عزیزوں، خدا نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اس کو پہچانے گا۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ روم کی ورس نمبر 30، مشہور و معروف ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، so set your face to the religion حنیفہ upright، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے خدا کی کہ جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی کریشن کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ 3 چیزیں آج کے پہلے خطبے میں بات کروں گا۔ نمبر 1، فطرت ہے کیا؟ ہم نے بہت سنا فطرت فطرت فطرت، فطرت کیا ہے؟ سیکنڈ، فطرت اور عادت میں کیا فرق ہے؟ واٹ آر دا کیریکٹرسٹکس آف فطرہ؟ تھرڈ، اگر انسان فطری طور پر اس خدا کو جانتا ہے تو کیوں ہمارے سامنے بے دین موجود ہیں، ایتھسٹ موجود ہیں؟ تو پھر وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے تھے، وہ خدا کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ 3 سوال کے جواب ہم اس پہلے خطبے میں کوشش کرتے ہیں جواب دیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ فطرت کے معنی یہ ہیں، فطرت اور خلقت معنی تقریباً ایک ہے، کریٹ کرنا، لیکن فطرت
خاص قسم کی کریشن ہے. یعنی اے انسان ہم نے تمہیں کسی خاص طریقے سے خلق کیا ہے جیسے دوسرے نہیں ہیں, دوسری مخلوقات ایسی نہیں ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد. کہا کہ یہ اس فطرت سے کیا مراد ہے؟ کہا فطرہم علی التوحید. خدا نے ان کو توحید پر پیدا کیا ہے. اس خدا کو پہچانیں گے, پہنچیں گے, خود پہنچیں گے. کبھی کبھار کہا جاتا ہے مولانا آپ کیوں سب جوانوں کو زبردستی پکڑ کر جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں, خدا نے بلٹ ان رکھا ہے, وہ خود جائے گا. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوزخ میں کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں, فطرت میں ہیں, یہ پہنچے گا, خدا کی جانب جائے گا. یہ قرآن نے بھی اپنی جو صفت بتائی ہے, دیکھیں صفت بتائی ہے کہ یہ ذکر ہے, انا نحن نزلنا ذکر, ریمائنڈر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ریمائنڈر کب آتا ہے؟ آپ کبھی کبھار میٹنگز کا ریمائنڈر بھیجتے ہیں. ریمائنڈر تب آتا ہے جب انفارم کیا گیا ہو پہلے. ریمائنڈر تب آتا ہے, یعنی اے انسان تجھے انفارم کیا گیا ہے, تیرے اندر کچھ ہے. خداوند متعال قرآن میں کہتے ہیں اے میرے حبیب فذکر انما انت مذکر, ریمائنڈ کروا میرے حبیب, تیرا کام اور کچھ نہیں, تو صرف مذکر ہے, تو ریمائنڈ کروانے والا ہے. سوال کروں گا اے خداوند متعال وہ انفارم تو نے کب کیا تھا؟ تو پھر قرآن نے بڑھ کر آواز دی الست بربکم قالوا بلا, کہ ہاں عالم میثاق عالم ذر میں ہم نے تم سب سے عہد لیا تھا اور تم سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. کہ انسان جانتا ہے پہلی چیز یعنی فطرت, یہ خلقت اس کے انسان کی ایسی جو توحیدی خدا تک پہنچے گی. اب اس کے بیریئرز کیا ہیں اب میں بتاتا ہوں. فطرت کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ 4 کریکٹرسٹکس فطرت کی یاد رکھیے گا. 4 میں سے اگر کوئی بھی ایک کریکٹرسٹک فطرت کی اگر نہ ہو تو فطرت نہیں ہے. پھر وہ ممکن ہے وہ عادت ہو, ممکن ہے وہ رسم و رواج ہو, فطرت نہیں ہے. مثلا فطری چیز کیا ہے؟ ماں کی محبت اپنے بچے سے فطری ہے. 4 کریکٹرسٹکس سنیں. نمبر 1 سب لوگوں میں پائی جاتی ہے, ہر ایک شخص میں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا دار السلام کی عورتیں تو محبت کرتی ہیں اور جو ہیں مثال کے طور پر امریکہ والے اپنے بچوں سے نفرت کرتی ہیں, ایسا نہیں ہے. مائیں ایسا نہیں ہوتی ہیں, ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی, فطری ہے. دوسری چیز کریکٹرسٹک تمام زمانوں میں پائی جاتی ہے. اٹ از ناٹ کنفائنڈ ان سرٹن پیریڈ آف ٹائم. ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں تو محبت کر رہی ہیں, پہلے حضرت آدم کے زمانے میں محبت نہیں کرتی تھی, ایسا نہیں ہے. ہر زمانے میں ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, تا قیامت ایسا ہوگا, فطری ہے. تھرڈ چیز سکھائی نہیں جاتی ہے, اٹ از ناٹ ٹاٹ. ایسا نہیں ہوگا کل مدرسۃ الزہرا میں کلاس لگے گی, تمام دارالسلام کی عورتیں آئیں آپ کو بتائیں کہ محبت جو ہے اپنے بچوں سے کیسی کی جاتی ہے, یعنی محبت دل میں کیسے پیدا کی جائے. کہیں گے جناب ہم بہتر جانتے ہیں, آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے دل میں محبت ہے. یا میں آپ کو کہوں کہ جناب علی آپ کو سکھاتا ہوں میں, آپ کو بھوک کیسے لگتی ہے؟ بولتے مولانا مجھے تو ابھی بھوک لگ رہی ہے. تو بھوک بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے خود بخود آئے گی, فطری چیز ہے. چوتھی چیز یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ ذرا خیال کیجئے گا, اس کو میں کنیکٹ کروں گا خداوند متعال سے. چوتھی چیز یہ کہ فطرت بالکل کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے, کہ ڈز ناٹ ابولش, پیرش نہیں ہو سکتی ہے, کہ بالکل زیرو ہو جائے, نہیں ہو سکتی ہے. بٹ ڈیو ٹو سم ایکسٹرنل فیکٹرس اس کا جو کلر ہے وہ فیڈ ہو سکتا ہے, اس کا کلر فیڈ ہو سکتا ہے. مثال دیتا ہوں, آپ نے کہا کہ ماں جو ہے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, ہر زمانے میں کرتی ہے, سکھائی نہیں جاتی ہے. چوتھی چیز میں نے کہی کہ یہ کبھی کبھار کم رنگ ہو سکتی ہے, فیڈ ہو سکتی ہے, لیکن زیرو نہیں ہوگی. اسی وجہ سے قرآن نے بڑھ کر آواز دی کہ پرانے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے, وہ قتل کر دیتے تھے. تو آپ کہیں گے یہ قتل کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اگر محبت ہے ماں باپ کی بچوں سے تو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ یا آج دیکھ لیجیے, آج کے زمانے میں بہت دفعہ نیوز میں سننے میں آتا ہوگا کہ اپنے بچے کو ڈسٹ بن میں چھوڑ کے چلے گئے, یا پاورٹی کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا, خود نے بھی مار لیا, بچوں کو بھی مار دیا.
یا ابورشن کروا لیا, بچے کو قتل کر دیا. فطری چیز نہیں ہے یہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو چوتھی چیز بتائی تھی کہ یہ فطرت کبھی بھی بالکل ختم نہیں ہوتی ہے, لیکن ڈیو ٹو سم ایکسٹرنل فیکٹرز یہ جو ہے فیڈ ہو سکتی ہے. ایکسٹرنل فیکٹر یہی ہے, یا پاورٹی کا جو ہے فیکٹر ہے, یا جو ہے انسان کی بے عزتی کا فیکٹر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں رسوا ہو جاؤں گی اگر یہ بچے کا پتہ چلا تو, اگر جو ہے نا حلال نہیں ہے. تو خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقہم و ایاکم, تم اپنے بچوں کو پاورٹی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ انسان جو ہے کچھ ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے یہ اس کی فطرت دب جاتی ہے. لیکن آپ اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز کو ہٹا دیجئے. اب اگر بھوک کا خطرہ نہیں ہے, رسوائی کا خطرہ نہیں ہے, کوئی ماں اپنے بچے کو قتل نہیں کرے گی. اب تیسری چیز کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اگر اچھا عادت میں کیا فرق ہے؟ عادت ہر جگہ نہیں ہوتی ہے. مثلا میری عادت یہ ہے کہ میں سلام ایسے کرتا ہوں. مثلا ایران میں چلے جائیں تو آپ کو سلام ایسے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کہیں اور جائیں گے تو کیپ اتار کر سلام کیا جاتا ہے. یہ عادت ہے, یہ فرق کرتی ہے, فطرت فرق نہیں کرتی ہے. اب خدا نے کیا کہا؟ توحید فطری ہے, اے انسان تو فطرتاً خدا تک پہنچے گا. اب یہ چاروں چیزیں اس میں ہونی چاہیے. ابھی سوال یہ کریں گے کہ اگر فطری ہے کہ میں خدا تک پہنچوں گا تو پھر کیوں بے دین نظر آ رہے ہیں لوگ, خدا کو نہیں مان رہے ہیں؟ اس کا جواب میں ایسے دیتا ہوں. چوتھی چیز جو میں نے آپ کو بتائی, اگر کوئی شخص وال کلاک کو صاف کر رہا ہو, اس کو صاف کر رہا ہے, آپ کا ورکر ہے, اس سے بولیں ٹائم کیا ہو رہا ہے, تو وہ دوبارہ سے دیکھے گا وال کلاک پہ, وہ کہے گا یہ ٹائم ابھی یہ ٹائم ہو رہا ہے. تو آپ کہیں گے ابھی تو اس کی جانب دیکھ تو رہا تھا. بولتا ہے دیکھ تو رہا تھا لیکن غافل تھا. جیسے اس جمعے کے خطبے کے بعد بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھا جائے کیا بولا مولانا نے, بولتے نہیں معلوم, بتائیے فاتحہ کیا تھی. بیٹھے تو ہیں لیکن غفلت ہے انسان کی. یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے. انسان اگر غافل ہو جائے تو پھر اس کی فطرت چھپ جاتی ہے, پھر نہیں پہچان سکتا. پھر وہ غافل ہونے والے فیکٹرز اور کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ مثلا یہ دنیا جو ہے یہ بہت غفلت کی جگہ ہے, انسان کو غافل کر دیتی ہے. اور اگر یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ختم ہو جائیں تو پھر انسان پکارتا ہے. جیسے خدا نے قرآن میں کہا کہ جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی کے اوپر اور جب یہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ خدا کو نہیں پہچان رہا تھا, فوراً آواز آتی ہے فطرت کی, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, خدا کو اخلاص کے ساتھ پکار رہا ہوتا ہے. بش فائر آسٹریلیا کے اندر ہوئی تھی جنوری 2020 کے اندر. بش فائر تھی, ملینس آف ایکرز کے اندر آگ لگی تھی. ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا اور BBC پہ بھی وہ ڈاکیومنٹری آئی تھی. تو لوگ جو ہیں ڈفرینٹ پیپل سے کہ انٹرویو لیا گیا کہ تم نے کیا فیل کیا اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جو تھے ایتھسٹ تھے, بے دین تھے, کسی خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے دیکھا کہ اب کچھ منٹس کے اندر ہم مر جائیں گے. آگ اتنی زیادہ تھی کہ اب کالا ہو چکا تھا آسمان, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت میں نے پکارنا شروع کیا, اے خدا مجھے بچا لے. تو اس نے انٹرویو کرنے والے نے کہا کون سا خدا؟ وہ کہتا ہے کہ میں 25 سال سے کسی خدا کو نہیں مانتا تھا لیکن میرے دل میں چھپا تھا کوئی ہے جو مجھے آ کے بچائے گا. یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ختم ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان اس کو یاد رکھے. یہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کے موبائل میں آپ سم کارڈ لگاتے ہیں, سم کارڈ اگر ایکٹیویٹڈ ہو تو وہ خود بخود ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے, کنیکشن ہے. آپ لیکن بیسمنٹ میں جائیں تو کیا ہوگا؟ اب وہ کنیکشن ختم ہو جائے گا. لفٹ کے اندر جائیں تو کنیکشن ختم ہو جائے گا. پرابلم کیا ہوا؟ سم کارڈ کا پرابلم ہے؟ نہیں. ٹاور کا پرابلم ہے؟ نہیں. پرابلم کیا ہے؟ بیریئر ہے, آبسٹیکل ہے. آپ انڈر گراؤنڈ جو بیسمنٹ میں ہے باہر آئیے, وہ خود بخود کنیکٹ کرے گا اس کے ساتھ. جو گناہوں کے دلدل میں انسان دھس چکا ہے اس سے باہر آئے, خود بخود خدا کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ گناہوں سے تو اپنے آپ کو باہر نکال. کبھی کبھار انسان
اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، مال و دولت آ گیا ہے، کچھ پیسے آ گئے ہیں، کچھ پوسٹ آ گئی ہے، تو پھر کچھ سمجھتا ہے۔ خدا بھی کیا چاہتا ہے؟ اس بندے کو واپس بلانا ہے، آسمان سے زمین پر پٹکتا ہے، گرے گا، وہ بزنس میں لاس آ رہا ہے، جاب جو ہے ہاتھ سے جا چکی ہے، کوئی عزیز اور اقارب اس کی موت ہو گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایسے افراد آپ کو مسجد امام بارگاہ میں بہت نظر آتے ہیں، یا زیارتوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھے گا کہ ہر ایک جو چیز ٹوٹ جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ میرے پاس اگر موبائل ہے اس کو توڑ دوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن عجیب خدا خریدار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی سب سے زیادہ ویلیو ہے اس کے پاس۔ وہ کہتا ہے میں خریدار ہوں، آؤ میرے پاس۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ اپنے مال و دولت و تکبر کی وجہ سے کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، پاور میرے پاس ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ نبی خدا ہیں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو خدا مانا تو میں تجھے پریزن میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور جب تمام کے تمام جادوگر جب معجزہ دیکھا ہے حضرت موسیٰ کا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے ہیں، سجدے میں گئے اور سبحان اللہ کی آواز آنے لگی۔ تو فوراً فرعون نے کہا قال فرعون آمنتم بہ، تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گئے ہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں پرمیشن دوں۔ یہ دیکھیں انسان غرور و تکبر کے عالم میں ہے، خدا نے اس کا غرور و تکبر توڑا۔ کب توڑا؟ جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا۔ اب جیسے ہی پانی میں غرق ہوا تو وہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز جو تھے وہ سب کے سب ریموو ہوئے، اور فطرت کے اندر جو خدا چھپا تھا اب اس نے آواز لگانا شروع کی۔ فرعون نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ کبھی کبھار خداوند متعال انسان کو توڑتا ہے تاکہ جوڑ سکے، توڑتا ہے تاکہ جوڑ سکے۔ آخری چیز، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، دعائے عرفہ میں یہ بہترین جملہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خدا اور انسان میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ انک لا تحتجب عن خلقک، کہ اے خدا تو نے بندوں کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، تو تو شہرق سے زیادہ قریب ہے۔ الا ان تحجبہم الاعمال دونک، مگر ان بندوں کے اعمال ہیں جو حجاب بن جاتے ہیں تیرے اور اس کے درمیان میں۔ یہ حجاب کو ہٹائے انسان۔ ایک آخری مثال اور خطبہ تمام۔ آپ اگر میگنیٹ کو دیکھیں اور آئرن کو دیکھیں، میگنیٹ کا کام ہے کہ اس کو اٹریکٹ کرے گا، اس کو پل کرے گا اپنی جانب، یہ کریکٹرسٹک ہے۔ لیکن آپ اس کے بیچ میں، میگنیٹ اور آئرن کے بیچ میں آپ ووڈن پیس ڈال دیجئے کوئی، یا پلاسٹک ڈال دیجئے، اب اٹریکشن نہیں ہوگی۔ اصل کام کیا ہے؟ اس بیریئر اور آبسٹیکل کو ہٹانا ہے۔ کبھی کبھار یہ بیریئرز اور آبسٹیکلز، یہ جو میں نے کہا ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ختم ہوتے ہیں ایک آنسو کے ذریعے سے۔ یہ ایک آنسو جو ہوتا ہے تو یہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے اور دل کو نورانی بناتا ہے۔ اور یہ بہترین چیز جو ابا عبداللہ علیہ السلام سے ہم جو حاصل کر سکتے ہیں وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام مجلس حسین میں شرکت کر کے ابا عبداللہ پہ بہائے گئے آنسو ہیں۔ یہ جو اگر آنسو بہائے جائیں، بہترین جگہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے ساتھ خود کو کنیکٹ کر سکتا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم کے آغاز میں ایک بار پھر میں سب سے پہلے اپنے نفس کو، اس کے بعد آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ دو چیزیں اس دوسرے خطبے میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز جو عام طور پہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ مجتہدین کے فتوے میں اختلاف کیوں ہیں؟ خدا کی کتاب ایک، حدیث کی کتاب ایک ہیں، مجتہدین آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کا جواب ایک مفصل ڈیٹیلڈ ہو سکتا ہے، ایک مختصر جواب یہ دیا جا سکتا ہے there are some certain reasons. What are the basis on which a mujtahid issues fatwa is Quran and Sunnah. Sunnah is hadith. You can take hadith. حدیث کے اندر جو نیریٹرز ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں، جو حدیث کو نیریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت ڈیفیکلٹیز ہیں۔ یہ علم رجال جو آپ پڑھتے ہیں، آپ سے میں کہوں جو 25 سال پہلے جو انسان اس دنیا سے گزرا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ بڑا سخت ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے سچا ہے، کوئی کہتا ہے جھوٹا ہے، یا کوئی کہے گا میں نہیں جانتا۔ اچھا، اگر آپ کسی کے بارے میں نہیں جانتے، وہ پرابلمٹک ہے علم رجال میں۔ یو کین ناٹ ٹیک حدیث فرام دیٹ پرسن اف یو ڈونٹ نو دیٹ پرسن۔ ہمارے پاس کچھ راوی ایسے ہیں، کچھ جن سے بہت حدیثیں آئی ہیں، جیسے سہل ابن زیاد۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے کتنے حدیثیں آئی ہیں اس راوی سے؟ more than 2300 روایات۔ اور یہ پرابلمیٹک راوی ہے امنگ مراجعین کہ یہ وثاقت اس کی ہے یا وثاقت نہیں ہے، یعنی سچا ہے یا سچا نہیں ہے۔ بیکاز آف دیٹ اب جب ایشو ہوگا، فتویٰ جو ہے اختلاف کر جائے گا، ایک ایکسیپٹ کر رہا ہے اس حدیث کو، دوسرا مجھ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر۔ یہ میں نے خالی ایک ریزن دیا، بہت سارے ریزنس ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ سے میں پوچھوں کیا یہ اختلاف جو ہے، ڈفرینس آف اوپینین، کیا بری چیز ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی پرنسپلس ہیں جس کو فالو کر رہا ہے، اور یہ بھی پرنسپلس ہیں جس کو فالو کر رہا ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سر درد کر رہا ہے، آپ نے کہا بھائی سر درد کر رہا ہے، مجھے گولی دیجیے، کسی نے پیناڈول دی اور کسی نے جو ہے ایڈول دے دی مثلا، آپ کیا کہیں گے کہ جس نے ایڈول دیا وہ ڈاکٹر نہیں ہے اور جس نے پیناڈول دی وہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس کی اپنی ریسرچ ہے، وہ سمجھتا ہے یہ بہتر ہے، وہ ریسرچ ہے، یعنی یہ پرنسپلز جو میڈیسنس کے ہیں، بیسک پرنسپلز، اس کو فالو کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں سر میں درد ہو رہا ہے، 2 منڈازی کھا لو، اچھا مجھے نہیں پتا منڈازی کھانے سے سر درد ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا، ممکن ہے کسی کا ہوتا ہو، 2 منڈازی کھا لیں تو ٹھیک ہے، علاج کو چھوڑیں، لیکن یہ ڈاکٹرز کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ڈیویٹ کر گیا ہے، ہماری جو میڈیسنس کے جو پرنسپلس ہیں اسے ڈیویٹ کر گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں آئی؟ اب یہ ذرا سمجھیے گا، 2 الگ چیزیں، یعنی پرنسپلس جو میڈیسن کے اس کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہی ممبروں سے ماہ محرم میں مراجعین کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک ڈیویٹڈ جو پرسن ہے کہ جو پرنسپلز کے اندر عجیب و غریب بات کرتا ہے کہ جو وہ فالو ہی نہیں کر رہا، جو 1400 سال سے جو شیعت جس پرنسپلز پر کھڑی ہوئی ہے اس کے الگ کوئی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بیکاز ہی از ڈفرنگ واٹ یو سے، ہی از ڈیویٹڈ، سی یو امنگ یو مراجعین یو آر ڈفرنگ ایز ویل، سو آپ بھی جو ہے کیا نام ہے ڈیویٹڈ ہوئے۔ ایپلس اور اورنجز کو کمپیئر کر رہا ہے انسان، بندے خدا وہ جو بات کر رہا ہے وہ منڈازی والی بات کر رہا ہے کہ جو شیعت کے پرنسپل سے جو ہے کہ میچ نہیں کرتے، بالکل الگ چیز ہے، اور یہاں پر جو ہے پرنسپلز کو فالو کر کے ڈیفر کیا جا رہا ہے۔ ہر اختلاف ڈیویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یاد رکھیے گا پرنسپل میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو شخص ممبر سے یا جہاں سے بھی جتنا پڑھا لکھا ہو، جتنا بڑا عمامہ ہو، جتنا بڑا ڈاکٹر لگایا ہوا ہو، اگر جو مرجع کے خلاف بات کرے، آپ کہیں جناب علی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ غیبت کبریٰ کے اندر جو ہمیں شریعت بتانے والے ہیں وہ مرجع کرام ہیں۔ آپ ان کے دامن کو چھوڑیں گے تو پھر جاہلوں کو جا کے پکڑیں، پھر کس کو جا کے پکڑیں؟
دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے 40 نزدیک آ رہا ہے. ایک حدیث خالی میں زیارتیں ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. میں صلوات بھیج محمد و آل محمد محمد. روایت ہے زرارہ سے، چھٹے امام فرماتے ہیں ان لزوار الحسین علیہ السلام یوم القیامت فضلا علی الناس. اور روز قیامت جو زائر ابا عبداللہ ہوگا اس کو فضیلت ہوگی دوسرے لوگوں کے اوپر. فضیلت ہوگی. کیا ہوگی؟ زرارہ کہتے ہیں وما فضلہم، یہ فضیلت کیا ہے؟ تو امام کہتے ہیں قال يدخلون الجنت قبل الناس ب40 عاما وصائر الناس فی الحساب والموقف. زوار امام حسین علیہ السلام 40 سال پہلے دوسرے جنتیوں سے پہلے جنت میں پہنچا ہوا ہوگا، اور یہ ابھی حساب کتاب میں مشغول ہوں گے. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ہی ایئرپورٹ کے اوپر ابھی ایک فاسٹین لگا دی ہے جو ٹنزینین پاسپورٹ والے ہیں، اسکین کریں اور چلے جائیں. اور جو فارینرز ہیں وہ بدبخت ہوتے ہیں، انہیں فارم فل کرنا ہے، انہیں لائن میں لگنا ہے، آرام سے آتے ہیں. روز قیامت بھی ایسا ہی ہوگا. روز قیامت بھی ایسا ہوگا. خداوند متعال روایت میں جس کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور اس کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے. اگر زیارت پہ نہیں جا سکتے دل میں محبت تو رکھ سکتے ہیں. اے خداوند متعال ہمیں زیارت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرما. اللہم صلی علی سید المرسلین والشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. صلی علی محمد وعلى امام المسلمين قائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله محمد وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.